بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم الشان مہینے میں جو اللہ پاک نے ہم پر روزے واجب کیے ہیں، روزے کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے اور روزے کے مقاصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس روزے سے ہم نے عظیم الشان روحانی طاقتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں روزے دار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ عام ہے، مثلا سحری سے لے کر افطار کے وقت تک کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ روزہ عام ہے۔ یہ بھی روزہ واجب ہے۔ اگر یہ روزہ انسان نہیں رکھے گا تو یقیناً مرنے کے بعد سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مگر جو اصل روزے کے مقاصد ہیں وہ اس سے حاصل نہیں ہوں گے، صرف واجب ادا ہوگا۔ اب دوسرا جو مرتبہ ہے روزے دار کا، وہ روزہ خاص ہے۔ وہ روزہ خاص کیا ہے کہ 7 اعضاء انسان کے روزے سے رہیں۔ روزے سے رہنے سے کیا مقصد ہے؟ آنکھ بھی روزے سے رہے، زبان بھی روزے سے رہے، ہاتھ بھی روزے سے رہیں، پاؤں بھی روزے سے رہیں، کان بھی، شکم بھی، اعضاء نکاح بھی روزے سے رہیں۔ اب آپ سوچیں گے ان کا روزہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا حدیث میں آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے گناہ نہ کریں، آنکھ سے بس وہی دیکھیں جس سے خدا راضی ہے۔ زبان کا روزہ یہی ہے کہ زبان سے یا مستحب بات کہیں یا واجب بات کہیں، دیگر بات نہ کریں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، حرام نہ سنیں۔ اسی طرح سے 7 اعضاء سے بس وہی کام کیے جائیں جس سے خدا راضی ہے، جس سے انبیاء راضی ہیں، جس سے محمد و آل محمد راضی ہیں۔ یہ روزہ خاص ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزے کا ایک اور عظیم الشان مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ ایک ہے روزے کا مقصد ان 7 اعضاء کی طہارت، یعنی اگر 7 اعضاء گناہ نہ کریں، یہ طاہر ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، مگر اس سے بھی بلند طہارت ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس سے بلند طہارت کیا؟ آنکھ بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، ہاتھ بھی پاک ہے، سارے اعضاء بدن کے پاک ہیں، تو اس سے بھی بلند کوئی طہارت ہے؟ فرمایا ہاں، روزے دار کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے عظیم الشان مقصد ہے، وہ ہے خیال کی طہارت۔ خیال کی طہارت یہ روزے کا معراج ہے۔ یہ سب سے بلند مقام ہے کہ روزے دار اپنے روزے کے ذریعے سے اپنے خیالوں کو طاہر بنا دے۔ اللہ اکبر! خیالوں کو طاہر بنانا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اب جب ہم تفصیل بتائیں گے تو واقعاً مشکل ترین کام ہے کہ خیال طاہر رہے، خیال کے اندر طہارت آ جائے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، میں یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، میں کہتا ہوں زنا کا خیال بھی مت لاؤ۔ اللہ اکبر! یہ ہے خیال کی طہارت، جو مشکل ترین مسئلہ ہے۔ دنیا کی 1% سے بھی کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خیال پہ کنٹرول کر لیا۔ یہ خیال پرندے کی طرح ہے، کبھی اس درخت پہ جاتا ہے، کبھی گھر کا خیال، کبھی بازار کا خیال، کبھی کھانے کا، کبھی کپڑوں کا، کبھی بچوں کا۔ اب دیکھیں 2 رکعت نماز جو حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ کر دکھاؤ کہ کوئی دیگر دوسرا خیال نہ آئے، تم خدا کی طرف متوجہ ہو،
اگر 2 رکعت نماز اس طرح سے کوئی پڑھ کر دکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس پر جنت واجب ہے۔ مگر آپ خود ٹرائی کر کے دیکھیں، 2 منٹ کا کام ہے اور کتنے خیالات ادھر ادھر کے آئیں گے۔ یعنی دنیا کی 99% سے زیادہ جو پبلک ہے وہ خیال کی غلام ہے۔ اور یہ بھی نکتہ بتا دوں کہ جتنی پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان کا تعلق خیال سے ہے۔ خیال ہی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ جب پریشان کن خیالات آتے ہیں تو انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ٹینشن، اسٹریس، یہ ذہنی پریشانیاں، نفسانی بیماریاں، ان کا تعلق خیال سے ہے۔ اب بات ہو رہی ہے خیال کی طہارت۔ اس روزے کو کہتے ہیں خاص الخاص۔ یہ خاص صرف نہیں، خاص الخاص۔ اولیاء خدا، انبیاء، اہل بیت جو روزہ رکھتے ہیں وہ یہ روزہ ہے کہ خیالات ایک لمحے کے لیے خدا کے ذکر سے غافل نہ رہیں۔ اب آئیے خیال کے خزانے کو سمجھے۔ ایک موضوع بہت زیادہ بلند ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان شبہائے نورانی، ان نورانی راتوں میں حرم پاک امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں خیال کی طہارت پہ لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آہستہ آہستہ وہ نسخے آپ کو بتائے جائیں گے، وہ طریقے بتائے جائیں گے کہ کس طرح خیال کی طہارت ممکن ہے۔ اب دیکھیے، آج جو دنیا کے ماہرین نفسیات ہیں، سائیکٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ ہیں، انہوں نے جو گنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 30,000 خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ 30,000 خیالات۔ اگر ان 30,000 خیالات میں سے فرض کریے کہ 100 بھی خیالات نیگیٹو ہوں، منفی ہوں، تو وہ آپ کے زندگی کے سکون کو برباد کر سکتے ہیں، اور آپ بے بس ہیں، اپنے خیال کو بدل بھی نہیں سکتے اور آپ خیال کو روک بھی نہیں سکتے، آپ خیال کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا خیال کی طہارت کو سمجھنا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اب آئیے خیالات کی قسم ہم آپ کو بتائیں، اقسام بتائیں۔ ایک خیالات ربانی ہیں، الہی خیالات، اللہ پاک کی طرف سے۔ جب قرآن توجہ سے پڑھتے ہیں، سورہ الحمد پڑھتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو یہ ربانی خیالات آتے ہیں۔ اور ایک ہیں شیطانی خیالات کہ شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیاطین انس بھی ہیں اور جن بھی ہیں، جو غلط خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اور پھر تیسری قسم جو خیالات کی ہے وہ نفس امارہ، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ بھی جو ہمیں لے کے جاتا ہے گناہ کی طرف، یہ بھی شیطان کا ساتھی ہے۔ اور چوتھی قسم جو خیالات کی ہے کل روح من امر ربی، وہ روح امری، اللہ پاک نے ہمیں روح امری عطا فرمائی ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے، مسجد کی طرف، قرآن مجید کی طرف۔ اب آپ دیکھیے یہ 4 قسم کے خیالات جو ہیں آتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیال کی طہارت روزے کے ذریعے سے حاصل کریں تو اس وقت ممکن ہے جب شیطان کا دروازہ بھی بند ہو، نفس امارہ کا دروازہ بھی بند ہو۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کے مالک بن جائیں، شیطان کے خیالات کا دروازہ بند کر دیں اور نفس امارہ کے خیالات کا دروازہ بند کر دیں۔ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ اسی کے بعد کوئی ولی خدا بنتا ہے، کوئی عاشق خدا بنتا ہے، کوئی صاحب کرامت بنتا ہے۔ لہٰذا لولا فضل اللہ علیکم، یہاں جب تک کہ خدا کا فضل اور خدا کی رحمت شامل نہ ہو ہمارے حال میں، ہم شیطان و نفس کے خیالات
کا دروازہ بند نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ضرورت ہے دعا، اور بہترین دعا ہے اس مہینے میں ابھی حمزہ صومالی گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگیں کہ اے خدا مجھے اس ماہ مبارک میں طاقت عطا فرما کہ میں شیطان اور نفس کے خیالوں کو روک سکوں۔ یہ عصمت ہے، یہ عصمت کی ایک قسم ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ خدا آپ کو عصمت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں عصمت کا لفظ یعنی آپ کو خدا معصوم بنانا چاہتا ہے تو لوگ گھبرا جائیں گے، معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، معصوم تو اہل بیت ہوتے ہیں، معصوم تو فرشتے ہوتے ہیں، ہم کیسے معصوم ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، خیال کی طہارت کے بعد ایک انسان عصمت حاصل کرتا ہے، مگر یہ عصمت انبیاء کی عصمت سے کم ہے، اہل بیت کی عصمت سے کم ہے، مگر فرشتوں کی عصمت سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو خدا اس مہینے میں ہمیں دینا چاہتا ہے کہ جبریل کی عصمت سے بڑھ کر خدا آپ کو عصمت دینا چاہتا ہے، بشرط کہ جو اہل بیت اور قرآن نے اصول بتلائے ہیں ہم انہیں سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اس مہینے میں آہستہ آہستہ وہ اصول، وہ فرامین، وہ نسخے اہل بیت اور قرآن کے بتائے جائیں گے، کس طرح سے ہم خیال کی طہارت کو حاصل کریں، شیطان اور نفس کے خیالات کو روک لیں۔ انسان کوئی گناہ نہیں کرتا، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، ظلم نہیں کرتا، پہلے ظلم کا خیال آتا ہے، برا کام انسان نہیں کر سکتا، پہلے برے کام کا خیال آتا ہے۔ تو خیال اور وہم یعنی شیطان اور نفس کے دروازے کو اگر آپ نے بند کر دیا تو یقیناً یہاں سے ہی معرفت خدا کی بلندی شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے انسان صاحب کرامت بنتا ہے اور محبوب خدا و محبوب انبیاء، محبوب اہل بیت بنتا ہے۔ آئیے دعا ابھی حمزہ صومالی کی تلاوت کریں اور خدا سے مدد حاصل کریں کہ اس عظیم الشان مشن میں خدا ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاک حرم سے یہ نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ جو عظیم الشان دعائیں ہیں، جو عظیم الشان خزانہ ہے اہل بیت نے ہمیں دیا، جن دعاؤں سے دنیا کی ساری مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں، نہ فقط دنیا کی بلکہ قبر کی، برزخ کی، قیامت کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ یاد فرما لیں، یہ دعائیں حقیقی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ جس طرح سے قرآن مجید کی جو سورہ یاد کر لیں وہ قبر میں ایک نورانی شکل میں آ کر آپ کی مدد فرمائے گی، اسی طرح سے یہ دعائیں جو قبر کی تنہائی ہے، جو قبر کی وحشت ہے، جو قبر کا اندھیرا ہے، اس کے مٹانے کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے، بہترین سرمایہ ہے جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہونے والا۔ 4 5 لائنیں یاد کرنے میں بھی آسان رہے گا۔ دعا ابھی حمزہ صومالی کے آج یہ تیسرے پارٹ میں ہم پہنچے ہیں۔ اب یہاں امام زین العابدین علیہ السلام ایک ٹیکنک، روحانی نسخہ بتلا رہے ہیں کہ کیسے ہمارا فوکس رہے، یعنی توجہ کیسے 100% خدا کی طرف رہے، دعا کی طرف رہے، ادھر ادھر کے خیالات ہمیں تنگ نہ کریں۔
کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی توجہ سے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہ جنت واجب ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ لیکن یہ خیال جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، پرندے کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ دعا میں بھی یہی حال ہے۔ تو یہ ایک روحانی تربیت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، ایک ٹیکنک ہے جس سے دعا 100% پروردگار کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں گے تو لذت بھی ملے گی اور دعا بھی قبول ہوگی۔ امام علیہ السلام نے یہ بریدنگ کی ٹیکنیک استعمال کی ہے۔ دیکھیے سانس لیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا ہے، سانس اگر 5 منٹ بھی رک جائے تو انسان خاتمہ قریب ہو جاتا ہے۔ سانس خود بخود ہم لے رہے ہیں، تو امام یہ ٹیکنیک بتا رہے ہیں کہ سانس کے ذریعے سے ذکر کرنا سیکھو۔ ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہو، یا رب یا رب یا رب یا رب۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تربیت ہے، تو فوکس خدا کی طرف، توجہ خدا کی طرف، حضور قلب خدا کی طرف ہوگا۔ آئیے اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، پورے وجود کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پیار سے، محبت سے اللہ کا پیارا نام اور اس نام سے خدا کو فریاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا رب یا رب۔ اس طرح سے مولا علی نے دعائے کمیل میں 3 مرتبہ ہمیں سکھایا، مگر یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کہتے نہیں، ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہو، یہاں تک کہ سانسیں ٹوٹ جائیں۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ایک خاص وقت کی تیاری سکھلا رہے ہیں۔ وہ کیا وقت ہے کہ سانس ٹوٹ جائے تب تک یا رب کہتے رہو۔ اے عزیزو، ایک دن آپ بستر پہ سو رہے ہوں گے، عزیز و رشتہ دار ڈاکٹر کو لے کر آئیں گے، ڈاکٹر دیکھ کر کہے گا بچنے کی کوئی امید نہیں، اپنی وصیت کر دیں۔ ایک مرتبہ بدن سے روح نکلے گی، دعا کریں فرشتے رحمت ہماری روح نکالنے کے لیے آئے، ورنہ حدیث میں گنہگار کے لیے فرشتے عذاب آتا ہے، اس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کے بدن کا کیما کر رہے ہیں۔ مولا سکھلا رہے ہیں سکرات کی تکلیف سے کیسے بچو گے، تمہاری روح آرام سے کیسے نکلے گی۔ عادت کرو دن میں کئی مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کرو، یا رب 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 یا رب، یہاں تک کہ سانس ٹوٹ جائے۔ آخر امام پاک نے یا رب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ 1000 سے زیادہ اللہ پاک کے نام ہے۔ یا رب یعنی میرے پالنے والے، یہ پالنے والے، رب بڑا اللہ کا پیارا نام ہے۔ اے خدا، تو نے ماں کے پیٹ سے لے کر
آج تک مجھے پالا ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ اب خود خدا فرماتا ہے، اپنے نبی کو فرماتا ہے، ہمیں سکھلاتا ہے، اے مسلمانوں، اگر کسی حیوان کو 1 سال تک تم پالتے ہو، اب تمہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے، اگر قربانی کے دن عید الاضحیٰ کو قربانی دینا چاہتے ہو تو مکروہ ہے اس حیوان کو ذبح کرنا جسے تم نے 1 سال تک پالا ہے، جسے پالا ہے، کیسے اس کی گردن پہ چھری چلاؤ گے؟ امام نے یہی ہمیں تعلیم دی۔ اے خدا، 50-60 سال تک تو نے مجھے پالا ہے، کیسے مجھے جہنم کی آگ میں پھینکے گا؟ تو میرا رب ہے، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب حسین، اغفر ذنوبی بحق حسین۔ اے خدا، تو حسین مولا کا بھی رب ہے، مولا حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما۔ اب آگے چلیے، کیا معرفت کا جملہ ہے؟ بِكَ عرفتك وأنت دللتني عليك۔ اے خدا، تو نے مجھ پہ احسان عظیم کیا کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کا نور دیا، تو نے مجھے معرفت کا نور دیا، اور محمد و آل محمد کی معرفت و محبت کا نور دیا ہے۔ اگر خدا کی معرفت نہ ہو تو انسان کی زندگی حیوانی ہے، کچھ بھی اس کی زندگی میں معنویت، روحانیت نہیں ہے۔ چھوٹی مصیبت پہ بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ خدا کی معرفت نہیں ہوتی۔ معرفت خدا، محبت خدا انسان کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بنا دیتی۔ وَأَنْتَ یعنی تو نے، دلالتنی علیک، تو نے میری ہدایت کی، تو نے مجھے اپنی بارگاہ تک پہنچایا، تو نے مجھے ہدایت دی۔ وَدَعَوْتَنِی
الیک، اور تو نے مجھے دعوت دے کے بلایا، دعا میں وہی آتا ہے جسے خدا دعوت دیتا ہے۔ ایک یہ انسان خود سے نہیں آ سکتا، دعا کون پڑھتا ہے؟ جسے خدا ملاقات کا ٹائم دے، جن سے خدا زیادہ راضی ہے، ایک ایک گھنٹے وہ خدا سے گفتگو کرتے ہیں، جیسے جوشن کبیر ہے ہمارے پیارے پاک نبی، گھنٹے خدا سے بات، یہ اپوائنٹمنٹ ہے خدا کی طرف سے ٹائم۔ گنہگار ہم جیسے ایک منٹ بھی دعا نہیں مانگتے، تھک جاتے۔ تو جس قدر ہمارے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے، اس قدر خدا سے وقت ملاقات زیادہ ملے گی۔ اے خدا، میں اس کے لائق نہ تھا کہ تو مجھے دعوت دے، میں گنہگار و بدکار و ذلیل و خوار تھا، مگر تو نے پھر بھی مجھے دعوت دی۔ اگر تو توفیق نہ دیتا، میں اس پاک حرم میں نہ آتا۔ یہ سب تیرا لطف و کرم ہے، تیرا رحم ہے، ولولا انت لم ادرے ما انت، اگر تو لطف نہ کرتا میں جاہل ہوتا تیری معرفت سے۔